کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیجئے زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو افطار وغیرہ مسجد میں نہیں کی جا سکتی، البتہ اب نیت کر لیجئے نہیں کیے تو، اور اب بے شک افطار وغیرہ بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1446 ہجری کے شعبان شریف کی آج 17ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام سے فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 17۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد ہارون ہے۔ میرا ایک یہ سوال تھا کہ ہمارے پاس کوئی کسٹمر آئے تو انہوں نے جو ہمیں آرڈر کے مطابق مال لکھوایا ہے وہ اگر ہم پورا کر دیتے ہیں، اس کے اندر کچھ آرٹیکل ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہو گئے ہمارے پاس، تو اس کی جگہ ہم کوئی اسی نیم و بدل میں ہم کوئی دوسرا ڈیزائن وغیرہ اس کو ڈال دیں تو اس کے لیے کیا شرعی رہنمائی ہوگی؟ دھوکے کی صورت ہے نا، یعنی اس کی اجازت نہیں ہوگی، آپ نے جو چیز ڈالی ہے اب وہ سامنے والے کو پسند آئے یا نہ آئے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس کو دیتے ہیں اس کا بعض اوقات رابطہ بھی نہیں ہو پاتا، بیرون ملک سے بعض اوقات اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں تو اور مشکل کے اندر بندہ آ جاتا ہے، تو اس طرح بغیر پوچھے اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ آرٹیکل ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ کوئی اور آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے رابطہ کریں، اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کو چینج کریں۔ پوچھی گئی صورت کے مطابق یعنی کہ یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ میرا نام ندیم اطاری ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے لیے پانی خریدا گیا، وضو کر لیا گیا،
پانی والی بوتل میں پانی بچ گیا، کیا اس پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی صورت میں ثواب ملے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ وضو کا بچا ہوا پانی کسی لوٹے میں یا برتن میں وضو کیا ہے، اب وہ بچ گیا تو اس کو کھڑے ہو کر پانی پینا مستحب ہے، اور ثواب کی نیت سے اگر عمل کرتے ہیں مستحب پر تو ثواب بھی ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ وسیم شہزاد ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پر سونے کی پالش کرا کر استعمال کرنا کیسا ہے، اور کیا مرد چاندی کی انگوٹھی میں ڈائمنڈ لگا کر استعمال کر سکتا ہے؟ چاندی کی انگوٹھی پر سونے کا پانی چڑھا کر پہننا مرد کے لیے جائز ہے، تاہم علماء صلحاء اور وہ لوگ نہ پہنے پیشوا طرح کے کہ جن سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں، ورنہ یہ دیکھتے ہی بولیں گے ارے مولانا نے سونا پہن لیا، سونے کی انگوٹھی پہن لی۔ تو اس لیے عوام کو بھی تو بچے تو حرج کیا ہے، اسے غلط فہمی پھیلے گی، تو نہ پہنے بچے اس سے۔ تاہم اگر کوئی مرد پہنتا ہے تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے۔ اور ڈائمنڈ تو ضروری ہے، جبکہ انگوٹھی چاندی کا وزن جو اس انگوٹھی کے، مرد کی انگوٹھی کی بات ہے کہ 4.5 ماشے سے کم ہو، اس میں تو 1 نگ ہونا ضروری ہے۔ ڈائمنڈ بھی لگا سکتے ہیں، تو ڈائمنڈ کا وزن کی کوئی قید نہیں ہے، اور 1 ہی لگا سکتے ہیں، 1 سے زیادہ نہیں لگا سکتے۔ عورت کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم۔ خزیمہ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، میرپور خاص سے ان کا سوال موصول ہوا ہے، کیا جمعہ کی بھی قضا ہوتی ہے؟ اگر کسی شخص کا جمعہ نکل جائے تو اب وہ کیا کرے؟ جمعے کی نماز شہر میں، پورے شہر میں کہیں بھی اگر نہ ملی، اگر ملتی ہے تو مقیم کے لیے تو یہ فرض ہے کہ اس کو وہاں ادا کرے، اور اگر کہیں بھی نہیں مل رہی تو نہیں ملی تو اب اس صورت میں ظہر پڑے بغیر جماعت کے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں مدینے میں ہوں اور مسجد نبوی میں ہوں۔ پوچھنا یہ تھا، جیسے خانہ کعبہ میں طواف کے دوران اگر نماز پڑھ رہے ہوں کوئی تو ان کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں، ایک یہ پوچھنا تھا۔ دوسرا، نمازی کے آگے سے گزرنے کے پورے حرم میں اجازت ہے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، دونوں حرمین میں اور باقی حرمین کی مساجد جو ہیں دیگر، وہاں پر بھی نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پلیز شیخ بتائیے گا، آخر درست کیا ہے؟ درست یہ ہے کہ طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، جو طواف کر رہا ہے وہ نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے، اور آخری استلام کر لیا جب اس نے 7 پھیرے پورے کر کے، اب سمجھو بالکل قریب اس سے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے آگے سے نہیں گزر سکتا کیونکہ اب وہ طواف میں نہیں ہے، اب تو اس کو باہر جانا ہے یا کہیں بھی آگے پیچھے ہونا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اب چونکہ مسجدین کریمین دونوں مسجدیں، حرم شریف، مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف، یہ اب مسجد کبیر کے حکم میں، مسجد کبیر میدان کے حکم میں ہوتی ہے، حکم میں یعنی مسئلے میں یہ ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، اس بات کا کیا حکم ہے۔ اس میں کبھی میں سوچتا ہوں کہ لوگ سمجھ تو اس میں پتہ نہیں یہ آرڈر کیوں کر رہے ہیں۔ میں حکم کی جگہ مسئلہ، میں کوشش کرتا ہوں اس کو لفظ مسئلہ یہاں بولوں کہ بات ایک یہ مسئلہ ایک کامن لفظ ہے جو ہر ایک سمجھتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ کہ نماز کے احکام، مکتب المدینہ کتاب ہے نماز کے احکام،
पेज नंबर 116 से 117। मैदान और बड़ी मस्जिद में नमाजी के कदम से मौज़ाए सुजूद तक गुजरना नाजायज़ है। मौज़ाए सुजूद यानी सजदों की जगह से मुराद ये है कि क़याम की हालत में सजदे की जगह नज़र जमाए तो जितनी दूर तक निगाह फैले वो मौज़ाए सुजूद है। इसके दरमियान से गुजरना जायज़ नहीं। या ये इसका मजीद आगे लिखा है, मौज़ा सुजूद का फासिला अंदाज़न कदम से लेकर, खड़े हुए कदम है ना, कदम से लेकर 3 गज तक है। लिहाजा मैदान में नमाजी के कदम के 3 गज के बाद से गुजरने में हरज नहीं। मकान और छोटी मस्जिद में नमाजी के आगे अगर सुतरा यानी आड़ ना हो तो कदम से दीवार क़िबला तक कहीं से गुजरना जायज़ नहीं। दुनिया में दीगर मकामात पर भी इतना लोगों का रुझान नहीं है, रुकने का, गुजर जाते थे, देखिए मैंने। अलबत्ता यहाँ पाकिस्तान में इससे बचते हुए लोगों को देखा है, तो बचना चाहिए, जायज़ नहीं है, गुनाह है नमाजी के आगे से गुजरना। और जो दीगर मस्जिदें हैं वहाँ हरमैन तैयबैन में, मक्के मदीने में, वो तो सब छोटी छोटी मस्जिदें हैं, मस्जिद कबीर के हुक्म में नहीं है। अब फैज़ान मदीना बहुत बड़ी है, तो कराची में भाई मेमन मस्जिद, बोल्टन मार्केट बहुत बड़ी है, तो ये हिसाब हम जिसको छोटी बड़ी कहें वो बड़ी नहीं होती, उलमा जिसको बड़ी तस्लीम करें। इसका यानी कि ये बहुत मुश्किल है इसको तय करना कि ये मस्जिद कबीर यानी मैदान के मसले में ये मस्जिद है या नहीं, या मैदान का मसला बनेगा नहीं मस्जिद का, तो ये सिर्फ उलमा तय करेंगे। और एक आम आलिम उठकर कह दे तो ये भी नहीं मानी जाएगी। मुफ्तियान किराम होते हैं, ये मिलकर वो तय करेंगे। तो ये बड़े अरसे से मतलब ये मसला था, इसके बावजूद मस्जिद करीमैन को बाज़ उलमा ने इसको मस्जिद कबीर कहा, लेकिन दूसरे उलमा इख्तलाफ करते थे, मुझे पता ही है। फिर अब तकरीबन इत्तेफाक नज़र आ रहा है कि ये मस्जिद कबीर, इसको मान लिया है। मस्जिद कबीर बने बड़ी मस्जिद। बाकी छोटी मस्जिदों में जैसे फैज़ान मदीना, ये छोटी मस्जिद है मसले के एतबार से, तो अब आखिरी सफ़ में कोई नमाज पढ़ रहा है और यहाँ किबले की तरफ से भी कोई यूँ गुजरे के बहुत दूर है, नमाजी नहीं गुजर सकता, गुजरेगा गुनाहगार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रिजवान अत्तारी हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि सजदे में ज़मीन की सख्ती महसूस होना ज़रूरी है, तो इस ज़मीन की सख्ती सिर्फ पेशानी और नाक की हड्डी के लिए ज़रूरी है या दीगर अज़ा के लिए भी ज़रूरी है? तो पेशानी के लिए तो है कि ज़मीन की सजदा इस तरह करे कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो, और सजदे में पेशानी इस तरह रखे, और नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना लिखा है। सख्ती का तस्करा तो मैंने नहीं पढ़ा, नाक की हड्डी लगे। अच्छा, हड्डी में ये कि जैसे कि बाद लोग यहाँ जोर लगाते रहते हैं और ज़ख्मी कर देते हैं, जिनको पता चलता है ना मसला, अमल का शौक़ होता है, तो असल ये इसको दबाएंगे ना तो हड्डी लग जाएगी। और ये हिस्सा, खैर ये भी हिस्सा लगा है तो हड्डी तो है ये, लेकिन ये बिला वजह का तकल्लुफ़ है, और नमाज में फिर वो खुशू रहना मुश्किल है कि भाई ये लगनी चाहिए, ये लगनी चाहिए, तो ये नहीं, बल्कि ये इसको दबाना है। अब वो जहाँ सी जोन सी हड्डी लग जाए वो लग जाएगी। नोक, सिर्फ नोक लगा दी तो सजदे में वाजिब तर्क हो जाएगा। मैं दबाना है, ये हिस्सा जो है ना नोक के पास वाला हिस्सा, नोक तो ये है ना, बाद लोग सिर्फ नोक लगा लेते हैं, खाली नोक लगाने से गुजारा नहीं है, वाजिब छूटेगा।
اب وہ پھر اس کے ضمنی مسائل ہیں کہ جیسے کہ پارک میں گھاس پر نماز پڑھی یا گدیلے پہ نماز پڑھی تو اس میں تو اتنا دبانا ہوگا پیشانی کو کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، طاقت بھر دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی تو سجدہ ہوگا. اور اگر اتنا نہیں دبایا اور دبانے کی گنجائش باقی تھی کہ دباؤ اتنا تو دبتی مزید تو سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. کارپیٹ بعض جگہ بچھاتے ہیں اور اس کے نیچے فوم ہوتے ہیں تو وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو بہت دبانا پڑتا ہے، اتنا دبانا پڑے گا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. اگر اس سے اتنا نہیں دبایا تو پھر یہ کہ سجدہ نہیں ہوگا. تو ایسے کارپیٹ مسجد میں نہ بچھا جائے، وہ کارپیٹ کے ساتھ بندہ بس کشتی کرتا رہے، نماز کا خشوع تو رہے گا نہیں، سجدے میں دل نہیں لگے گا. امام والا ہے تو زور لگائے گا تو امامہ پھر آ جائے گا نیچے، تو بڑا مطلب ہے کہ حرج والی صورت بن جاتی ہے. لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اب مالدار لوگ ہوتے ہیں، پیسے بہت ہوتے ہیں ڈالے کا، تو یہ فلاں مسجد میں یار بڑی بڑی مسجد ہے، یہ بلکہ یہ بھی خود کیا ڈالتے ہوں گے، لوگ کانٹیکٹ کرتے ہوں گے کمیٹیاں، حاجی صاحب کر کے اس سے 5-15 لاکھ روپے نکالوا لیتے ہوں گے اور یہ نماز جو وہ تکلیف میں ڈال دیتے ہوں گے. یہ اس طرح کی چیزیں بچھا کر، اچھا نمازی بھی تکلیف میں نہیں آتا، نمازی کو مزہ آتا ہوگا، لیکن جو کوئی لاکھوں میں کوئی تو مسئلہ جانتا ہوگا تو وہ تکلیف میں آ جاتا ہوگا، وہ پھر مسجد بدل دیتا ہوگا. وہاں نماز جیسے میں ہوں نا 100 مسجدیں بدل کر بھی اس مسجد میں جاؤں گا کہ جہاں کارپیٹ اگر ہو بھی تو کڑک ہو کہ سجدہ ہو سکے. تو اس سے کشتی کون کرے؟ ایک مثال میں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے تو دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ مسائل پتہ ہے اور ان مطلب کافی بہت، تو پہلے شاید یا تو لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا یا کیا تھا، اس طرح کے کارپیٹ مسجد میں ہوتے نہیں تھے، یا اپنے کرائٹیریا سمجھو کہ لمیٹڈ تھا تو اس لیے پتہ نہیں چلتا ہوگا. ہاں حرم شریف میں اور وہاں بعض مسجدوں میں کارپیٹ دیکھیں اس طرح کے، یا جو مالدار ملک ہوتے ہیں ان میں بس وہ مسائل نماز کے حکام لوگوں کو پتہ بہت کم ہے. مساجد کے کارپیٹ لینے والوں کی اگر اس معاملے میں تربیت ہو جائے نا، کیونکہ کارپیٹ جیسا آپ نے کہا نا پہلے کی اور آج میں، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، مشینیں چینج ہونے کی وجہ سے، اور جس طرح کا اس وقت جو صورتحال بنتی ہے تو ہر چیز میں ایک جدت لائی جاتی ہے، تو پھر کارپیٹ کو بھی بڑا ہی اس کو لے کے چلا جاتا ہے. تو یوں پھر ایک جیسے جوتوں میں ہر چیز میں ایک جدت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، نئی نئی مشینیں آتی ہیں. تو اگر مساجد میں کارپیٹ بچھا، جیسے یہاں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں جو ہم نے کارپیٹ بچھایا تھا، مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 سے 4 دفعہ یا چند مرتبہ وہ کارپیٹ آپ کے پاس لاتے تھے، آپ اس پر سجدہ کر کے بتاتے تھے، پھر اس کو چینج کرتے تھے. تو یہ سب کچھ کرانے کے بعد پھر یہ فیضان مدینہ کے کارپیٹ فائنل ہوا. تو یہ اس پر ہم نے پھر مشورے بھی کیے تھے آپس میں، اراکین شورا کے بھی مشورے ہوئے تھے. جب امیر علیہ سنت از خود چیک کر کے کارپیٹ اوکے کر رہے ہیں فیضان مدینہ کا، تو ہمیں تو اس سے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے. اور خود اپنی مساجد میں کم از کم عالمی ہمارے جو مدنی مراکز ہیں، فیضان مدینہ ہیں، خدام المساجد کے ذریعے جو ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ روز کی 2 مساجد کی ہماری ایوریج ہے، تو یہ مساجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے. تو اگر سال بھر کی ہم 600-700 مساجد بنانے میں یا اس طرح کی کوئی ترکیب بنانے میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں کے معاملات انتظام کے لیے بھی ظاہر بات ہم ان کو درخواست کریں گے تو ہم کو منع تھوڑی کرے گا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا. تو جو ساؤنڈ سسٹم ہو، کارپیٹ ہو، اس طرح کی جو بھی چیزیں، تو میں نے یہ صرف آپ کی ترغیب کے لیے عرض کی دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ ہم جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کو جو کارپیٹ دیکھتے ہیں نا، یہ مدنی مرکز میں بچنے سے پہلے چند مرتبہ اس کے مختلف ماڈل یا اس کے مختلف آرٹیکلز، اس میں آرٹیکل کا استعمال ہوتا ہے، اس کے مختلف آرٹیکلز اس کے اوپر لائے گئے اور آپ نے باقاعدہ منع کیا، ریجیکٹ کیا. پھر نقش و نگار والے لائے جاتے تھے، آپ نے کہا اس میں بھی نمازی کی توجہ بٹے گی، تو یہ اس کا تھوڑا سا اس کو اور سخت لائیے. تو کرا کر پھر ایک کارپیٹ فائنل ہوا اور یہ اب آپ فیضان مدینہ میں دیکھ رہے ہیں. اب اتنا کرے کون؟ اچھا پھر مسائل کا معلوم ہوتے ہیں، مشکل یہ کہ آپ بولو بھائی دعوت اسلامی کی مساجد، تو جہاں جہاں مساجد بن رہی ہیں سب کیا؟ جی ہاں، سب کے لیے. ان مسائل نہیں، میں نے یہی عرض کی کہ جو ہمارا ہم ہمارے اندر نہیں کر پا رہے، تو ہم ہمارے اندر کریں، پھر دیگر تمام مساجد کے اندر ان تمام مدنی پھولوں کو دیکھا جائے
تاکہ نمازیوں کی نمازوں کا ہوا ہے بابا. پچھلے دنوں بھی کہیں جانا ہوتا تھا تو وہی ہوتا تھا کہ پھر وہ جگہ بدلنی پڑتی تھی. کارپیٹ اتنے موٹے کارپیٹ, وہ باہر ملکوں میں زیادہ, کیونکہ وہ سردی کی وجہ سے نیچے بھی ہیٹنگ لگاتے ہیں, اوپر موٹے کارپیٹ لگاتے ہیں تاکہ نمازیوں کو پاؤں پہ سردی نہ لگے. سجدہ ہوئے نہ ہوئے اس کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن پاؤں پہ سردی نہیں لگنی چاہیے اس کا پتہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ یہاں جو آپ نے جسے بتایا کہ میں نے بھائی جی چند بار ریجیکٹ کیا, تو کیا اور جگہ بھی یہ کامیاب ہوگا طریقہ؟ وہ چل بے چل تو ہی نمازی ہے کیا, پہلے لے لو کارپیٹ, ایک تو تم کو بتایا اور تم مجھے گلے پڑتے ہو, اس کو بدلی کرو. مسئلہ یہ نہیں ہوئے گا. مسئلہ تو آپ نے بیان فرما دیا نا حضور. اب یہ کہ مسجد کا کوئی کام کرنا ہے تو مسجد کی کمیٹی, مسجد کی انتظامیہ یا مسجد کی مجلس کو ان احکامات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش تو کرنی ہے. کم از کم کچھ نہیں تو مسجد کے امام صاحب کو خدمت کا موقع دے دیں کہ امام صاحب, پھر امام صاحب کی تربیت ہو جائے. امام صاحب کو ہی پتہ ہو, نا امام صاحب کے خود کے آگے کے 4 مصلے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مدینے کے پاک کا, ایک مکہ پاک کا, ایک بغداد کا, پھر ایک بریلی شریف سے بھی آیا تھا. تو یوں 4 مصلوں پر اگر امام صاحب نماز پڑھیں گے کہ چاروں کا فیضان لینا ہے, تو پھر یہ سب بات کریں گے تو بات بنے گی, اور پہنچائیں گے تو بات بنے گی. تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا لے کر چلا کہ یہ چونکہ مساجد کا مسئلہ ہے, نماز کا مسئلہ ہے, فرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے, یہ کوئی ایسا جرنل پرابلم نہیں ہے, یہ فرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے, اور سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہم سب کو سیریس ہونا چاہیے. میں تو جب تک وہ زمین پر سجدہ ہوتا تھا نا, میں اب تو کر نہیں پاتا نا, میں بغیر کچھ بچھائے ہی نماز پڑھتا تھا. معمول میرا یہی تھا. اب بہت سخت سردی ہے, اس کی وجہ سے کچھ بچھانا پڑ گیا, یا نزلہ لگ گیا ہے اس کی وجہ سے بچھا دی, کوئی اپنی چادر بچھا لی, یا مطلب کہیں مسجد میں گئے وہاں بچھا ہوا ہے تو وہ تو ذرا ہٹا نہیں سکتے. تو اس طرح باقی اپنے طور پر جہاں میرا اختیار ہوتا ہے, جیسے کبھی آدمی گھر میں پڑھتا ہے یا کبھی ایسی مسجد میں پہنچے کہ جہاں مطلب یہ بچھا ہوا بھی ہے اور نئی بچھی ہوئی جگہ بھی ہے, تو وہاں پڑھ لی. لیکن یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ایک جگہ باہر ملک میں اسی طرح کوئی خالی جگہ دیکھ کر ہم نے مسجد کے کارپیٹ خوبصورت چھوڑ کے نماز پڑھی, تو کوئی آگے صاحب اور کلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کون ہو, اس پہ نماز پڑھتے ہیں خالی فرش پہ. دو جواب اس کو نہیں, پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات کو تھوڑا پورا کرو. یہ جو ذاتی دلچسپی لینا ہے نا مسجد کے معاملے میں, اس کو مہربانی کر کے تمام عاشقان رسول اس کو نوٹس کریں کہ جہاں جہاں ہمارے مطلب اختیارات ہیں یا جہاں ہماری ذمہ داری ہے, اور شرعاً ذمہ داری صرف والنٹیرلی یا رضاکارانہ آپ نے کہا کہ میں خدمت کرتا ہوں, تنخواہ نہیں لیتا, لیکن جو ذمہ داری آپ نے وقف کے ادارے کی قبول فرما لی ہے تو اب آپ پر اس کی پوری ذمہ داری آتی ہے کہ وہاں پر تمام چیزوں کا جن جن کی شریعت نے ہمیں پابندی دی ہے اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں نوٹس کرنا چاہیے, چاہے لائٹوں کا مسئلہ ہو, کارپیٹ کا مسئلہ ہو, وضو خانے ہو, پانی کے مسئلے ہوں, جو بھی ہو, ذمہ داران, نگران اور جتنے بھی عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں, ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی کے مختلف عنوانات پر اور ہمارے جو واسطے پڑھتے ہیں اس پر ہماری تربیت کی جاتی ہے. ایک لفظ ہے حضور محتاط فی الدین, اور ایک لفظ ہے احساس ذمہ داری. ان دونوں کو اگر ہم یکجا کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے بیان کریں گے کہ ایک شخص میں یہ دونوں خصوصیت کیسے آ جائیں کہ وہ محتاط فی الدین بھی ہو جائے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو, اور وہ جس کام کو دیکھے اول تو دیکھی اندیکھی نہ کرے, دیکھے اور اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یار میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو روکوں, میں اس کو منع کروں, میں اس کو بدل دوں, میں اس کے جو اہل ہے یا جس کا ذمہ دار اس کو میں کہوں, یوں ہی نہ چلا جاؤں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے وغیرہ وغیرہ. یہ طبیعت یہ کیسے بندے کے اندر پیدا ہو جائے؟ اب محتاط فی الدین میں دین میں احتیاط کرنے والا. اب جیسے بعض لوگ تو بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے یار پتہ نہیں ہے, تو مفتی صاحب سے پوچھ لیا, یا حاضر ہو گئے معلوم کر دیا, یا کتاب دیکھی نکال دیا, اچھا یہ مسئلہ یوں ہے. اور اب رہا یہ کہ وہ احساس ذمہ داری,
ایسا سے ذمہ داری ہے تو کر الگ ہے، اس کا تعلق محتاط فی الدین سے ہر صورت میں نہیں ہے. لیکن اب اگر کسی کی جیسے مسجد کا متولی ہے وہ محتاط فی الدین ہونا ہی چاہیے. اب وہ اس مطلب چلتا پھرتا پرزا ہوگا، یار سب چلتی ہے یار، اب مولانا کیا سمجھے یار، ہماری زندگی گزر گئی مسجد کی خدمت کرتے کرتے، ہم تو یوں ہی کرتے ہیں. تو یہ نہ چلے، بلکہ اس کے لیے تو اور بھی بہت شرائط ہیں. وقف کے مسائل بھی جانتا ہو، اب الف کا با جانتا نہ ہو وقف کے مسائل میں، نہ وقف کے مسائل یہ کیا ہوتا ہے، تو ایسا شخص بھی نہ چلے. تو بہرحال ہے اس کے مسائل ہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں کپڑے بھی پہننا سیکھے تو آیا نا یار، نوٹ گننا سیکھے تو آیا نا، ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. تو یہ کام مسجد سنبھالنا وغیرہ یہ بھی ظاہر سیکھنے سے ہی آئے گا. خود بخود کیسے القاء ہو جائے گا، خود بخود کیسے آ جائے گا سب کچھ. مطالعہ کریں گے، علماء سے پوچھیں گے، مفتی صاحبان سے پوچھیں گے، اور پوچھ کر آدمی مطلب اور پڑھ کے اور سیکھتا ہے. پیارے صاحب میں آپ کو چند ایک مثالیں دوں، ایک دو مثالیں دیتا ہوں شاید اور مزید واضح ہو جائے. اب ہم میرے سنگ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، اب مسجد ہے یا یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں مسجد ہے، مسجد سے متعلق جگہیں ہیں، فنائے مسجد ہے، اسٹوڈیو ہے، یہ ساری جگہیں، یہاں پورا ایک مدنی مرکز بنا ہوا ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے. اب کہیں کوئی چیز بچھی ہوئی ہے، بارش ہو رہا ہے، بارش ہو گئی ہے، پانی ہے، اب کوئی بچھا ہوا ہے اس کے لیے، اب فوراً پاؤں رکھتے وقت ایک خیال آئے گا کہ یار یہ نماز کی دری ہے یا کیا ہے، یہ صف تھی یا کیا تھا، یہ پانی میں ڈال دیا ہے، یہ پہنچن ہے یا نہیں ہے. اب یہ 10 سوالات جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ وہ سوالات ہوتے ہیں کہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بتی کیوں جل رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ادھر کیوں لگایا گیا، یہ کیوں بچھایا گیا، تو اس کا یہ مصرف ہے یا نہیں ہے، یہ ہے یا نہیں ہے. اسلامی بہنیں جو ہے نا، ان کے بھی اجتماعات نے بعض اوقات پتہ نہیں مساجد سے بھی کوئی چیزیں کھینچ کے لے آتے ہوں گے، جہاں اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہوں گے کہ یہ لے لو، دین کا کام ہے، مسجد میں بھی واعظ و نصیحت ہو رہا ہے تو یہاں بھی نیکی کی دعوت ہو رہی ہے تو یہ کر دو. تو اس طرح مطلب اسلامی بہنیں ہوں یا اسلامی بھائی ہوں، یہ تمام چیزوں پر ہمیں یہ غور کرنا ہے، جیسے میں نے چند سوالات عرض کیے. جی حضور. ہاں یہ تو ہے، مطلب کہ جنازے میں کہ جنازے کی نماز پڑھنی تو مسجد کی ٹوپی پہن کر چلے جائیں گے. خیر وہ اس کے علاوہ علاقے میں جلسہ ہے تو مسجد کے دریاں کھینچ لیں گے، یہ بچھا دیں گے. پر جلسہ نیک کام ہے نا، تو نیک کام تو گھر میں بھی ہوتا ہے. امام صاحب کا اٹھاؤ مصلی اور گھر میں امی کو دے دو، نیک کام کرتی ہے نا، نماز پڑھتی ہے، پتہ چلے گا کہ نیک کام کیسے ہوتا ہے. تو یوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جہاں چیز جس کام کے لیے وقف کی گئی نا، یہ اسی کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہوتا. جیسے کہ کسی نے مسجد کے لیے آپ کو چندہ دیا تو آپ بولو کہ یار مدرسہ بھی تو نیک کام ہے، یہ پیسے مدرسے میں لگا دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ یوں بھی کرتے ہوں گے کہ مسجد کا جو چندہ ہے تو وہ اب کافی چندہ جمع ہو گیا، ضرورت ہے نہیں، تو اپنے کام میں لے لیتے ہوں گے. نیت صاف ہوتی ہوگی کہ میں نے ڈال دانے کھانا نہیں ہے، لیکن یہ کھانا ہی ہے ایک طرح سے، اس کی اجازت ہے ہی نہیں، یہ لیا تو پھنس گیا، نہیں لے سکتے اس کو، بولے اربوں خربوں روپے اپنے لیے نہیں لے سکتے، نہ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں کہ یار فلاں تو بہت غریب ہے، مہنگائی ہے، تو مسجد کے چندے میں اٹھا کر کچھ اس کو دے دیا، تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ گاروں کے دیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ خرد برد طرح طرح کا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال وقف مثل مال یتیم ہے، یتیم کے مال کی طرح ہے. یہ وقف کا جو مال ہے جس کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور عن قریب جہنم میں جائے گا. تو یہ اس کے اتنے مسائل نہ دوں کہ آدمی کا کلیجہ کانپے. اسی طرح جو چندہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مسائل سیکھے چندے کا. بس زکوٰۃ کا الگ مصرف ہے، وہ
نفل صدقات جو ہوتے ہیں اس کا الگ مطلب حساب ہوتا ہے. انہیں فرق یہ سب اس کو مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کہاں جمع کرنا ہے. یہ مطلب یعنی بہت مشکل. یہ مطلب جیسے اجتماعی قربانی, جس کو دیکھو دکان کھول کے رکھ دی ہے, اجتماعی قربانی بورڈ لگ گیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہوتی کیسے, وہ لوگوں کی قربانیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے مسائل ہیں, یقین میں نے بہت نازک مسائل ہیں اس کے. خالی یہ نہیں ہے کہ یہ حصہ ڈال دیا نے بالکل دکان کھول دی ہے, اس کا نفع بچ جاتا ہے یا کھال بچ جاتی ہے, فلاں ہو جاتا ہے. استغفر اللہ, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بہت مسائل ہیں, اور علماء نے بھی ہمارے یہاں بھی سر جوڑ کر سمجھے بڑی محنت مشقت کر کے ایک مطلب وضع کیا طریقہ کار کہ اجتماعی قربانی ہو تو یوں ہونی چاہیے. اور اب بھی ہمارے یہاں علماء کی نگرانی میں یہ کام ہوتے ہیں کہ عوام کو سونپا تو عوام و کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے, یا پھر کچھ کیا کچھ کر ڈالے گی کیا. اتنا نازک معاملہ ہے. یعنی شریعت کا مسئلہ جو نا, عوام صحیح بولتے ہیں یار, مسائل بال سے باریک مسائل ہوتے ہیں. یہ کم از کم ساری باتیں غلط بولتے ہیں تب بھی یہ بات صحیح بولتے ہیں کہ مسائل بال سے باریک ہوتے ہیں. تو بال سے باریک مسائل کون سمجھے گا؟ جو باریک بین ہوگا, جس کی باریک دیکھنا جس کو آتا ہو. تو یہ علماء ہوتے ہیں. ہم لوگ باریک بین نہیں ہوتے, ہم موٹا 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 دیکھ لیتے ہیں, اور جو نفس بولتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں, اپنا اجتہاد کر لیتے ہیں کہ یار اللہ معاف کرے گا, کر لو. اللہ پاک توفیق دے. اس کے لیے مطالعہ کریں. اب تو ماشاءاللہ آن لائن بھی اس کے کورس ہیں نا. ہاں, ان مسائل کے کیا نام اس کا؟ آن لائن کورس دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے بھی کروائے جاتے ہیں. جب قربانی کا سلسلہ آتا ہے تو اجتماعی قربانی کے بالمشافہ بھی ہوتے ہیں, آن لائن بھی ہوتے ہیں, اور مدرسۃ المدینہ آن لائن قرآن اکیڈمی, تو وہاں کئی کورسز ہیں, تقریباً 30 یا 40 کے قریب قرآن و حدیث مختلف مسائل پر کورس کروائے جاتے ہیں آن لائن میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بعد وفات خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری؟ فرمایا عبادات جاتی رہیں, اشارات فنا ہو گئے. ہاں اگر کام آئی تو وہ تہجد کی چند رکعتیں جنہیں رات کو ادا کیا کرتا تھا. خوب نفلوں کے سجدوں میں مانگو دعا, پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز, پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ہر عبادت سے برتر عبادت نماز. ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. کیوں نمازی جہنم میں جائے بھلا, کیوں نمازی جہنم میں جائے بھلا, اس کو دلوائے گی باغ جنت نماز, اس کو دلوائے گی باغ جنت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ہر عبادت سے برتر عبادت نماز. ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے موضوع چل رہا تھا تو خیر ماشاءاللہ یہاں تہجد کے مناظر دکھائے گا. اللہ کرے کہ ہم تہجد گزار بن جائیں. ابھی تو ماہ رمضان آنے والا ہے, تہجد کا عادی بنانے والا مہینہ آنے والا ہے. اگر بن جائیں, اللہ کرے بن جائیں, کہ اب تو اٹھانے کے لیے سحری کا وقت آ جاتا ہے کہ بھائی سحری کرنی ہے, اٹھو تہجد پڑھ لو. اللہ پاک تہجد سے محبت عطا فرمائے.
ہمارے پاس بہت اسپیس ہوتا ہے. اگر ہم غور کریں, اگر تہجد کی عادت بن گئی نا, اور اگر تہجد کا ذہن سیریس, اصل میں ہم سیریس نہیں ہوتے, سیریس ہو جائیں تو بات کچھ اور ہوگی. چیزوں میں ہمیں سنجیدہ ہونا پڑتا, ہم سنجیدہ نہیں ہوتے. اہمیت بھی سمجھتے ہیں, فضیلت بھی سمجھتے ہیں, فوائد بھی سمجھتے ہیں, مگر سنجیدہ نہیں ہوتے, سیریس نہیں ہوتے, تو ہمیں عمل کرنا نصیب نہیں ہوتا. ورنہ رات کچھ نہ کچھ سو کر تہجد کی عادت بنائی جا سکتی ہے, اور اگر رات نیند کر لی جائے اور تہجد اور فجر جماعت سے مل جائے, تہجد مل جائے, فجر جماعت سے مل جائے, تو اللہ کی توفیق سے اتنا نشاط آ جاتا ہے کہ بندہ اشراق چاش کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے. تو یوں اگر ذہن بنے نا کہ مجھے فرائض کے ساتھ ساتھ ان نفلی عبادات کا بھی لطف اٹھانا ہے اور اس کے فوائد یا اس کے فضائل حاصل کرنے ہیں, تو پھر خود روٹین بنانے میں ہو جاتا ہے. میں جانتا ہوں جن تہجد گزاروں کو, مجھے پتہ ہے, انہوں نے مطلب کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے رات نیند کرنی ضروری ہے, کیونکہ ہماری تہجد, جس طرح ہماری آفس نہ چلی جائے, ہمارا ناشتہ نہ چلا جائے, ہمارا لنچ نہ چلا جائے, ہماری ٹرین نہ چلی جائے, ہماری گاڑی نہ چلی جائے, واٹ ایور جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ جذبہ میرے سامنے آیا ہے یار کسی صورت تہجد نہ چلی جائے. وہ عشاء وقت تو پڑھ لیں گے تاکہ پھر ہماری تہجد کا وقت جو ہے نا اس کے لیے نیند شرط ہے, تاکہ ہماری نیند ہو جائے, تاکہ ہم تہجد کی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اب یہ وہی کرتے ہیں جیسے جن کو روزہ رکھنا ہوتا ہے نا, شاید آپ کو تجربہ ہو نہ ہو, میں نہیں جانتا اسلام بھائی اسلام بہنوں کو, جنہیں روزہ رکھنا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے سحری کا بندوبست کر ہی لیں گے, اور جس کو نہیں رکھنا آگے پیچھے اوپر نیچے, یار وہ سحری کا انتظام نہیں ہو سکا, اب سحری کا انتظام نہیں ہو سکا تو روزہ نہیں رکھا. اور جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے, میری پریکٹیکلی بات بیان کر رہا ہوں, مشاہدے کی باتیں بیان کر رہا ہوں, جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھی لے لیتے تھیلی ویلی میں, یار موقع ملے نہ ملے روزہ رکھ لیں گے, کیونکہ ان کو روزہ رکھنا ہے. اب جنہوں نے افطار کھجور سے کرنی, اب جیسے رمضان میں کو پتہ چل جائے گا, جن کو پتہ ہے کہ راستے میں افطار ہو جائے گی, ان کے پاس پانی بھی ہوگا, ان کے پاس کھجور بھی ہوگی. کہاں سے ہوئی بھیا, کیسے آ گئی افطار میں کھجور اور پانی؟ آپ کو پتہ تھا کہ موقع ملے نہیں ملے, گھر پہنچے نہ پہنچے, تو ساتھ میں کھجور پانی ہوگا, ورنہ افطار کیسے ہوگی؟ تو وہ کر لیتے. تو جن کو کرنا ہے نا ان کے لیے, اب جن کو افطار تو کرنی ہے, بھوکا پیاسا تو رہے گا نہیں, اور واقعی افطار کرنی چاہیے, تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے بجے افطار کرنی ہے, اس نے اہتمام کرنا ہے. جس کو پتہ ہے میں نے تہجد پڑھنی ہے, اشراق چاش پڑھنی ہے, دیگر نمازیں پڑھنی ہے, وقت پہ یہ سارے کام کرنے ہیں, تو اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہے تو وہ بہت ہی زبردست ورک بیلنس لائف بن جاتی ہے اس کی, اور بہت خوبصورت زندگی بن جاتی ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب تو ماشاءاللہ شعبان کا مہینہ بھی جاری ہے, اور پھر تو رمضان کا مہینہ ہے, اور اللہ کرے گا تو یہ عادتیں ہماری بنتی چلی جائیں گی. اب جیسے کچھ دیر پہلے ایک موضوع چلا, آپ نے بھی دیکھا, مسجد کا, کارپیٹ کا, لائٹ کا, حساسیت, ذمہ داری, یہ ساری چیزیں چلیں. اب ہے صرف یہ بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نمبر 1 علم, ہمارے پاس علم ہو, علم کے ساتھ ساتھ سینسٹیوٹی جس کو کہتے ہیں حساسیت. ایک تو احساس ہے اور ایک حساس ہے, احساس میں اور حساس میں فرق ہے. سینسٹیوٹی ہو, یار غلطی نہ ہو جائے. آپ گھر بھی بناتے ہیں نا, وہاں بھی یہ پرابلم ہے, اور اتنے پرابلم ہے کہ میں کو بیان. ایک گھر میں میں جانا ہوا پچھلے دنوں, آؤٹ آف پاکستان میں تھا. آپ سنیے گا, پتہ نہیں آپ کو حیرت ہوگی نہیں ہوگی, میں نہیں جانا, میرے کو بہت حیرت ہوئی تھی. تو میں گھر میں گیا کسی کے, تو نماز پڑھنی تھی مجھے, اور میں نے اس کو پوچھا یار قبلہ کہاں ہے؟ ایک کو پتہ نہیں قبلہ کہاں ہے. اچھا ایک نے تو نمازی کو کہیں اور پڑھوا دی, وہ قبلہ ادھر ہے. تو پھر بعد میں پتہ چلا قبلہ تو ادھر تھا. یقیناً میں نے گھر کے 1-2 مردوں سے دریافت کیا, ان کو قبلے کا نہیں پتہ تھا. پھر میں نے کہا یار گھر میں کوئی نانی دادی ہے, کوئی گھر میں کوئی عورت ہو, اس سے پوچھ لو کہ وہ کہاں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر کمپاس سے چیک کرو تو بھی آگے پیچھے. یعنی میں آپ یہ اچھا, یہ میں واقعہ, یہ وہ کہتے ہیں فرضی حکایت نہیں ہے, یہ حقیقی حکایت ہے, یہ آپ بیتی حکایت ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں, اور ایک سے زیادہ ہے. یعنی میں غور کر رہا تھا کیا مطلب کہ گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا آپ بولو مسجد میں پڑھتے ہوں گے, مجھے پتہ ہے وہاں طرح پہ مسجدیں تھی نہیں, پڑھنی ان کو گھر میں ہوگی. اب یہ واللہ عالم یہ ہر جگہ نہیں ہے, مگر ایسا بھی ہوا ہے. اب یہ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟
اب جنہیں، اب سنیے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اب جنہیں یہی نہیں پتہ کہ یہ کیا کہتے ہیں قبلے کا رخ، تو پھر وہی ایک جو ہمارا ایک پرانا مسئلہ میں آپ کو ہمیشہ ڈسکس کرتا رہتا ہوں، واش روم کا، ٹوائلٹ کا، کہ جس میں آپ نے اپنے وہ رخ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ استدبار قبلہ اور استقبال قبلہ کی جو ہم یہاں بحث کرتے ہیں کہ جب آپ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں تو اس وقت نہ آپ کا جو رخ ہے وہ نہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلاء جاؤ، ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم، جو آپ جن کو ہم نام دیتے ہیں مختلف، تو جب تم بیت الخلاء جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت، نہ قبلے کی طرف یہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم نسائی میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ یہ تینوں حوالے سے میرے پاس یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اب پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ قبلے کی سمت کا یہ معاملہ ہے۔ مطلب میں مسجد کی ابھی اب کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو یار ہم تو مسجد تو ہم بناتے نہیں ہیں، مسجد کی کمیٹی تو ہم ہے ہی نہیں، اسلام بہن کہیں گے ہمیں بھی مسجد کا تو پتہ نہیں ہے۔ یہ گھر کا ماحول میں کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر، اب گھر میں، اب ہوٹلوں میں بھی جائیں نا، کم از کم اسلامک کنٹریز میں جن ہوٹلوں میں ہمیں جانے کا بعض اوقات موقع ملتا ہے ملاقات وغیرہ کے لیے کسی اور وجہ سے، تو کم و بیش اب ہوٹلوں کے اندر بھی اسٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ قبلے کی سمت ہے۔ مکہ مدینے میں تو ہوتے ہیں یہ، لیکن اس کے علاوہ بھی جنرلی میں اور بھی کئی ممالک میں گیا ہوں، کبھی ہوٹلوں میں جانا موقع ملتا ہے، کسی بھی وجہ سے جانا ہو تو باقاعدہ چھت کے اوپر یا کسی طرف نشان لگا ہوا ہوتا ہے کہ قبلہ اس طرف، قبلہ ڈائریکشن کا اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ سب کچھ ہے، گھر میں نہیں ہے۔ اب گھر میں کم از کم یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کو قبلے کی ڈائریکشن تو اس کو پتہ ہو۔ پھر قبلے کی طرف بیٹھنا یہ بہت خوبصورت عمل ہے کہ آپ جب بھی گھر میں بیٹھیں، کہیں بیٹھیں، اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی الگ ملیں گی۔ تو اب یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے موضوع رکھ رہا ہوں کہ علم، حساسیت، سینسیٹیوٹی، تاکہ ہم سے کوئی گناہ یا حرام یا ناجائز کام نہ ہو جائے، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا یقین مانیں بے حد ضروری ہے۔ جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں میرے تمام حاضرین و ناظرین، جب آپ گھر بناتے ہیں تو انجینئر کو بلاتے ہیں، جو سول انجینئر ہوتا ہے ان کو بلاتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے کوئی ڈیکوریشن کرانا یا انٹیریئر کا تو انٹیریئر والے کو بلاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اور کو کام کرنا تو فلاں کو بلاتے ہیں، فلاں کام فلاں، اس کے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مشورہ دے رہا ہوں، قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے بھی اگر کوئی اہتمام کر لینا تو مدینہ ہو جائے، قبلے کی سمت۔ الحمدللہ امیر سنت کا جو مکان عالی شان بنا، جو گھر بنا، باقاعدہ قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے ذمہ دار آتے تھے جنہوں نے بتایا کہ قبلے کی سمت ایسا ہے۔ ڈگری کے فرق سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، یہ صرف حساسیت ہے، ایسا تو ذمہ داری ہے کہ بھائی قبلہ کس طرف ہونا چاہیے۔ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار مسجد، اچھا گھر کے اندر ہے، مسجد یوں ہے، یار مسجد میں یوں نماز پڑھتے ہیں نا تو اپنا قبلہ یوں ہو گیا۔ ارے بھائی مسجد کا بھی تو کوئی گلی بھی یوں ہوتی ہیں، مڑ رہی ہوتی ہیں، بس اندازے سے قبلہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ پیریڈ ٹائم اپلیکیشن رکھ لیں، اس میں قبلہ ڈائریکشن ماشاءاللہ مل جاتی ہے، اس میں سے قبلہ ڈائریکشن دیکھی جا سکتی ہے۔ اب تو اس میں مطلب ایک اور بھی آپشن آ گیا، فائنڈر، قبلہ فائنڈر کے طور پر، اس سے قبلہ ڈائریکشن دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ استقبال قبلہ، سمجھ رہے نا، استقبال قبلہ یہ نماز کی شرط ہے، استقبال قبلہ۔ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں قبلے کی سمتیں غلط ہوں، ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک احساس ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک سوچ ہے کہ اگر یہ پتہ ہو تو پھر ہماری دیگر چیزیں جو ہے نا وہ بھی درست ہو جائیں گی، ہماری بیڈ کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی، ہمارے بیٹھنے کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی، ہمارے ٹوائلٹ اور واش روم کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی، ہمارے نہانے دھونے کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی۔ ایک ڈائریکشن کا پتہ ہونا ساری ڈائریکشن درست ہو جائے گی۔ ایک ڈائریکشن پتہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، الحمدللہ اس سے کئی ڈائریکشن ہماری درست ہو جائیں گی۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو، ایک ایگزامپل دی ہے، اس طرح آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف ایگزامپلس قائم کر سکتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے جو آپ کو بیس ملے گی، بنیاد ملے گی، وہ ہے علم دین،
جسے حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور جس کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم آج اس حال میں. اور جب کوئی مسئلہ بتایا جائے تو کہتے میں نے اس لیے باقاعدہ آپ کو بخاری اور ابو داؤد شریف کے حدیثوں کے حوالے دیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کو نہیں پتا تو ہمارا کیا قصور ہے یار، آپ کو پتہ کرنا چاہیے تھا. ہمیں کوئی مولانا نہیں بتاتا. ارے بھیا تو آپ تو جمعے کے دن 2 فرض جب کھڑی ہو رہی ہوتے تب تو آپ مسجد میں پہنچتے ہو. آپ نے کبھی کسی کا وائس سنا، کسی کی تقریر سنی؟ اور سنی تو اچھا کہیں جمع بھی ہوئے تو اپنی باتوں میں لگے ہوئے، اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے سنا کتنوں کو ہے؟ اور آپ آتے اب آج جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے. بعضوں کو نیا لگتا ہوگا کہ یار یہ کوئی نئی بات پتہ چلی. تو آپ جب بھی جائیں گے کبھی نہ کبھی نئی بات تو پتہ چلے گی نا. ایسا کون سا شخص ہے لائیں تو صحیح میرے سامنے جو کہے کہ میں اسلام و دین کی ساری باتیں میرے سامنے بیان کرو، کوئی بات نہیں ہوگی مجھے سب پتہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. پڑھتے پڑھتے، مطالعہ کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، حدیث پڑھتے پڑھتے، کتاب پڑھتے پڑھتے بڑے بڑے مفتیوں کو نئی نئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. 2 اسی طرح مذہبی 2 شخص تھے، دونوں میں کسی موضوع پہ بحث ہو گئی. اس میں کوئی بڑے استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نے کہا کہ حدیث پاک میں آیا. بولا کون سی حدیث ہے؟ بولا یہ حدیث ہے. بولا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کیا کہہ دیا؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور وہ جو بڑے استاد صاحب بیٹھے تھے کہا ہے آپ کہہ رہے کوئی حدیث نہیں ہے، کیا آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں؟ کہ میں نے اکثر حدیثیں پڑھی ہیں. تو کہا تو جو آپ نے نہیں پڑھی نہ ہو سکتا ہے اس میں ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں حدیث ہوگی. تو یہ آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے؟ تو جو حدیث نہیں ہے وہ نہیں ہے. اب جو حدیث ہے وہ ہے. تو علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے یہ مطلب سارا مسائل ہیں. کوئی کچھ آ کر کہہ دیتا ہے، علم نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں اچھا ایسا ہی ہو گیا. اب تو سوشل میڈیا، اب تو جس کی جو مرضی آ کے بول دے. اب تو کسی کو کوئی جلسے میں، تقریر میں، اجتماع میں، کوئی واعظ میں، کوئی مسجد میں بلائے یا نہ بلائے کوئی نہیں. ہم بھی ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں، منہ میں زبان رکھتے ہیں، کیمرہ رکھتے ہیں، ایک اچھا خاصا سا بولنے کا انداز رکھتے ہیں، اور سامنے کوئی ایک آدھ کتاب رکھتے ہیں، اور پھر بولتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس کو وائرل ہی کرتے چلے جاتے ہیں. لوگ بھی سنتے ہیں کہ یار نئی بات پتہ چلی، ان کی نئی بات پتہ چلی تو ٹھیک ہے، کہیں اور سے نئی بات پتہ چلی جب اپنی نفس بھاری پڑ گیا لے لو نئی باتیں لے کے. اور بھیا تو کئی اور چیزیں آ رہی ہیں، ان کو کوئی مطلب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اور علم حاصل کریں. میری درخواست ہے آن لائن علم حاصل کریں. آپ جامعۃ المدینہ کے ذریعے علم حاصل کریں، مدنی مذاکروں کے ذریعے علم حاصل کریں، ہفتہ وار رسالے کے ذریعے علم حاصل کریں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں. موسٹ پروفیشنلزم اگر آپ بات کریں گے نا، وہ اس چیز کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ وقت صرف اسٹڈی کا ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں بک کیپنگ. کم از کم کچھ بک ریڈنگ، کچھ ہاتھ میں کتاب ہو، ڈیفینیٹلی کچھ مطالعہ کریں. ایون کہ جو سکسیس پرسنالٹیز جن کا شمار کیا جاتا ہے، بھئی یہ کامیاب لوگ ہیں، واٹ ایور کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ایک ورڈ ہے سکسیس پرسنالٹیز. تو ان کی بھی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں گے نا تو اپنا کوئی نہ کوئی وقت انہوں نے اسٹڈی کے لیے رکھا ہوگا. اب آپ دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، جتنی بھی تعداد ہے میل فیمیل، آج کا دن لے لیں. آج اس وقت رات کے تقریباً 10:25 ہو رہے ہیں، اور تاریخ ہے آج 15 فروری 2025. تو اب آپ دیکھیے کہ آج کا دن گزر گیا، ہم نے کون سی کتاب پڑھی، کون سا رسالہ پڑھا، کون سا مضمون پڑھا؟ نہیں، ہمیں پتہ نہیں. یقین مانے ہمارا ذوق بھی نہیں ہے. ایک تعداد ہے جس کا ذوق نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب کھول لیں، کوئی 2 صفحے پڑھ لیں، جیب میں کوئی پاکٹ سائز رسالہ رکھ لیں. اب تو موبائل کے اندر کتابیں موجود ہیں، موبائل میں پوری لائبریری موجود ہے، موبائل میں قرآن کریم کی تفاسیر موجود ہیں، موبائل میں کیا کچھ نہیں ہے کہ بھائی کھولا اور چلے چند منٹ تھی، 2-5-10 منٹ تھی. بالکل 2-5-10 منٹ کی بات کر رہا ہوں. بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھ لیا. مدینہ بس میں جا رہے ہیں پڑھ لیا، ٹیکسی میں جا رہے ہیں پڑھ لیا، رکشے میں جا رہے ہیں پڑھ لیا، کسی اور ٹرانسپورٹ آپ کا معاملہ ہے پڑھ لیا. جذبہ ہوگا تو پڑھیں گے. دیکھیں سیدھی بات ہے، ولنگ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ مجھے لرننگ موڈ میں رہنا ہے، مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت نئی نالج، بڑی مفید نالج آپ کو ملیں گی. آپ ماہنامہ فیضان مدینہ لے لیں،
میں آپ کو درخواست کرتا ہوں. الحمدللہ میری ٹیبل پہ آج بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ہے, میرے موبائل میں ماہنامہ فیضان مدینہ ہے. میں مبلغین کو بھی درخواست کرتا ہوں, الحمدللہ میں کئی بیانات ماہنامہ فیضان مدینہ سے کرتا ہوں. ایک سے ایک مضامین, ایک سے ایک آرٹیکل ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی لکھتے ہیں, زبردست مضامین ہوتے ہیں. آپ سلیکٹ کر لیں, پورے کے پورا ٹاپک نہیں ہے, یا آپ جہاں جا رہے ہیں وہ پورے کے پورا ٹاپک بیان کرنے جیسا نہیں ہے. اس میں سے آپ مطلب کہ پک اینڈ چوز کر لیں, یہاں سے 2 باتیں لے لیں, یہاں سے 4 باتیں لے لیں, الحمدللہ پورا زبردست مواد تیار ہو جاتا ہے. ایک سے ایک واقعات, ایک سے حکایات ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہیں. ابھی سیرت مصطفیٰ جان رحمت ماشاءاللہ کتاب آئی ہے مقتوۃ المدینہ کی, کیا شاندار عالی شان کتاب آئی ہے. یہ پیارے آخری نبی کی پیاری سیرت جو کتاب ہے, اس کو مزید اس کو کھولا گیا ہے, اس کو مزید اس کی ڈیٹیل میں لکھی گئی ہے. اور ماشاءاللہ اسپیشلی اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے لیے تو آئی تھنک کہ مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ یہ مطلب نالج ہوگی اگر یہ ان کو لے لیں تو. سیرت مصطفیٰ جان رحمت بہترین کتاب ہے, اللہ کرے کہ آپ لینے میں کامیاب ہو جائیں. مجھے بھی مجھے جیسے ہی ملی الحمدللہ میں نے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اتفاق یہ ہے کہ میں ابھی جا رہا تھا یہاں لاہور کا میرا سفر تھا, اور اسی وقت یہ کتاب مجھے ملی, میں تو ساتھ ساتھ لے گیا. ایئرپورٹ پر بھی کچھ وقت تھا, ایئرپورٹ پہ پڑھ لیا, تو مجھے تو مزہ آیا کتاب دیکھ کر. اور مزہ کیوں نہ آئے, سیرت بھی تو مصطفیٰ کی ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تو پڑھنے میں مزہ آئے گا ہی آئے گا. اور پھر لکھے مقتوۃ المدینہ شائع کرے, دعوت اسلامی شائع کرے, تو اس پہ عشق و محبت کتنا ہوگا. اس طرح ماشاءاللہ شرح آئی ہے ضیاء القاری, تو ماشاءاللہ یہ بھی کتاب نظر سے گزری, یہ کتاب کو بھی دیکھنے کا موقع ملا, اور اس کو اتنا سراہا جا رہا ہے, اتنا پسند کیا جا رہا ہے. اور آج یہ یوں سمجھیے کہ اس یعنی 2025 اور 1400 صدی میں یہ جو 1446 چل رہا ہے, اس موجودہ وقت کے اندر اتنی عالی شان و خوبصورت شرح حدیث کی جو جیسے قرآن کریم کی تفسیر کتنی خوبصورت ہمیں مل رہی ہے, اسی طرح حدیث کی شرح بھی بڑی خوبصورت اور بڑے جامع اور بڑے خوبصورت انداز میں مل رہی ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ضیاء القاری ایک عیسائی بھائی نے 2 دن میں پڑھ لی, آپ نے بھی 2 دن میں پڑھ لی, 2 دن میں انشاءاللہ. ہاں بہرحال انہوں نے تقریباً 2 دن میں پوری پڑھ لی. تو کوئی دلچسپی ہوگی اس میں, کچھ ایسا کچھ تو ہوگا نا, اتنی جلدی سے بندہ پڑھ لے. تو جنہوں نے ابھی تک نہیں لی وہ آج ہی لے لیں. 1700 روپیہ دی جائے. بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں لوگ اپنے دنیاوی کاموں پر. ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ ڈاکٹر سے علاج کے تعلق سے رہنمائی 1000 روپے, وکیل سے قانونی رہنمائی 5000 روپے, عالم دین سے مسئلے پر رہنمائی فی سبیل اللہ. اس لیے اپنے علماء پر فخر کریں. امیر اہل سنت, اس تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر سے 1000 روپے, یہ مثال ہے. ڈاکٹر بھی 1000 والے اب سستے نہ رہے, ایک سے ایک ڈاکٹر ہیں, بڑے مہنگے ہیں. تو ایک مثال دی کہ ڈاکٹر سے رہنمائی لینی ہے تو 1000 روپے میں بھی لے لیں گے. یعنی کہ چیک اپ وغیرہ کروانا ہے یا مشورہ کرنا ہے. چیک اپ کے تو پھر الگ خرچے ہوتے ہیں, پھر مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے, تو کتنا اس کا چارج ہوتا ہے. بلڈ ٹیسٹ الگ ہوتے ہیں, تو مطلب وہ پورے باڈی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں, MRI کرواتے ہیں, پتہ نہیں ایکس رے اور کیا کیا, اس کے بھی کئی لوازمات ہیں. تو یوں مطلب لاکھوں لاکھ روپے علاج پر خرچے ہو رہے ہیں. اسی طرح وکیل بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کا چارج 5000, مجھے کبھی واسطہ نہیں پڑا, ہو سکتا ہو تو بھی تعجب نہیں ہے, مگر یہ کہ واقعی عالم کی جو رہنمائی ہے یہ مفت ہے. مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ کچھ بھی پیسے نہیں لیتے ہیں.
अच्छा, मसले का मसला बता दूं, मुफ्ती साहब अगर लिखकर फतवा दें तो ये चार्ज ले सकते हैं, शरन जायज़ है, लेकिन लें तो फिर ये कौम इनको कहाँ छोड़ कर आए? डॉक्टर साहब सर, डॉक्टर साहब मौलाना पैसे लेता है, ले फतवा लिखने के पैसे ले लिया मेरे से, बोला इतने दोगे तो लिख कर दूंगा। मौलाना है कोई? हम लोग उसके खिलाफ हो जाए तो कैसी हमारी अजीब व गरीब खोपड़ी हो गई है। तो इससे मौलाना भी समझता है कि इनसे लेवा ही नहीं पैसे, और ये हकीकत नहीं ले तो सवाब मिलेगा इनको। मुफ्ती साहिबान अगर लेना चाहे फतवा लिखने का की उजरत तो ले सकते हैं, जायज़ है, लेकिन ना लें तो सवाब है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई लेता हुआ आज तक सुना भी नहीं है, अब पढ़ा है मैंने कि ये ले सकता है। मैंने आपको अवाम की सोच बताई कि डॉक्टर साहब पैसा लेते हैं, कोई मायूब नहीं है, लोग दे रहे हैं और दिल खोल के दे रहे हैं। मुफ्ती साहब अगर जायज़ जिसको उलमा ने लिखा है तो भी मतलब लें तो ये बदनाम हो जाए। तो बहरहाल ये कि डॉक्टर साहब की फ़ीस भी जायज़ होती है, ये नहीं है कि वो क्यों लेता है, लेगा तो गुनाहगार होगा, ऐसा नहीं है। जो भी फीसें लेते हैं उलमा को माइनस करके कह रहा हूँ कि उलमा तो नहीं लेते, ये मुफ्त देते हैं, हम नहीं लेते इनसे जवाब मसाइल का। ये मुफ्त पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ते। ये मुफ्त ठहराते हैं अपने हॉस्टल में कि आप हमारे पास पढ़ो, आप नहीं पढ़ते। ये तीनों टाइम मुफ्त में खाना खिलाते हैं उलमा, हम नहीं खाते और नहीं पढ़ते। हम दुनियावी हॉस्टल में जाएंगे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, उतना खर्चा करके बड़े शौक से पढ़ते हैं। बाहर मुल्कों में जाके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी पढ़ते हैं, दुनिया पढ़ते हैं, लेकिन दीन पढ़ने पर 1% भी कोई खर्च नहीं हो रहा, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है मुसलमानों की। अब जैसे जामियातुल मदीना आपके सामने, हमारे यहाँ इसकी कोई फीस नहीं है, हम मुफ्त खिलाते हैं, आ जाओ, और खिलाएंगे भी मेयारी। बल्कि आप कहेंगे यार बकरे का गोश्त मिलता है यहाँ, तो घर में भी कभी नहीं खाया, बकरीद में खाया था। यहाँ तो गाय बकरे का गोश्त भी खिलाते हैं लोग। खैर मौलाना भी जेब से नहीं खिलाते, ऐसी भी तकसीम है, ऐसे लोग भी हैं कि जो मतलब रकम देकर मौलानाओं के हाथ मजबूत करते हैं। उनको दीन से मोहब्बत होती है कि इस्लाम की खिदमत हो, दीन की खिदमत हो। तो इस तरह ये मुसलमानों के ही पैसों से ये मदारिस, जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना वगैरह ये चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चलते भी रहेंगे इंशाअल्लाह, और चलने भी चाहिए, वरना तो ये कि बड़ा निज़ाम धर्म बरम हो जाएगा। अभी जो इस तरह हम बैठे हुए आपके साथ, ये लगे हुए, ये क्या है? आखिर मुसलमानों को पैसा ही तो बोल रहा है। तो जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैंने कभी 1 रुपया भी दावत इस्लामी या ये जामियातुल मदीना ये मदनी चैनल से नहीं उठाया, लेकिन ये मुस्तस्ना मेरा कि मैंने नहीं लिया। लेकिन अगर मैं भी बाकायदा ड्यूटी देता और कोई तय करता और मुझे ये देते तो जायज़ तो था, लेकिन बहरहाल मैं नहीं करता, तो ये अच्छा है मेरे लिए, मैं नहीं करता तो मेरी औलाद करती है, या हमारे निगरान शूरा वगैरह हैं कि वो नहीं लेते पैसे, तो ये अच्छा, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, वो कहते हैं। तो जो पैसे लेते हैं तो ज़ाहिर है कि आखिर उनके बच्चे भी क्या खाएंगे अगर नहीं लेंगे। तो हमारे दूसरे आमदनी के ज़राए होते हैं, लेकिन इन सब के नहीं होते। निगरानी शूरा का अपना कोई, मैं भूल जाता हूँ, कोई डिटेल बताई थी, कारोबारी कोई तरकीब है इनकी। जी ज़राए बने हुए हैं जी, बने हुए ज़राए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके यहाँ कुछ है तरकीब इनकी, तो इनके बने हुए हैं। मेरे को मतलब मेरा बेटा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इनका अपना कुछ है ज़रिया, कारोबारी शेयरिंग वगैरह है, तो ये मुझे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा देते हैं। जी, शहजाद हुजूर का भी ज़रिया माश बना हुआ है। मैं अपने बेटे ही का बता रहा हूँ। हाँ, हाजी उबैद रज़ा जी, उन्हीं का कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम लोग यूँ नहीं है, मतलब ये नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम मांगते फिर मना करता हूँ मैं, तो मतलब मैं ये कहता हूँ मैं हाजतमंद नहीं हूँ, आपके पैसे मुझे चाहिए नहीं, और मैंने इन पैसों को, मतलब मेरा कोई बैंक बैलेंस तो है नहीं मैं उसमें जमा करूँगा, ये कहीं ना कहीं चल जमा हो जाएंगे, अल्लाह करे वहाँ जमा हो, और कोशिश तो यही होती है कि वहाँ जमा हो,
کہ یہاں مطلب خیانت کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، پورے پورے ملیں گے بلکہ بڑھ کے ملیں گے، اور وہاں جو بڑھ کے ملیں گے تو سود بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر کچھ ہم پیش کر دیں تو بڑھتا تو ہے وہ، اور بہت بڑھتا، اور وہ ضائع بھی نہیں ہوتا، کوئی خیانت کا اور کوئی معاذ اللہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک بات بولتا ہوں تو مجھے تو خیر الحمدللہ نہ لوگوں کے نذرانوں کی، شکرانوں کی، نہ پیسوں کی مطلب کوئی ضرورت ہے، نہ سوچ ہے، نہ مطلب یہ کہ کوئی رقم دیتا ہے تو قلبی طور پر میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ عام طور پر مجھے خوشی نہیں ہوتی، خوشی اگر ہوتی ہے تو وہ اس کی تعداد کم ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک دنیاوی محبت سے ہم سب کو بچائے، مال کی محبت دل سے نکلے، مولا کی محبت سما جائے۔ تو خیر وہ ڈاکٹروں اور ان کو بھلے اب دو، لیکن علماء سے مفت میں تو لو یار، اور جہاں جہاں بن پڑے علماء کی خدمت تو کرنی چاہیے۔ ارے ان کا پیٹ تو ہے نا، ان کے خرچے ہیں، اب اگر ان کی تنخواہیں تو ان کی تنخواہیں وہ کوئی بڑے بڑے آفیسروں اور افسروں کی طرح جو ہوتی ہے نا لاکھوں لاکھ روپے نہیں ہوتی، ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ مسجدوں کے امام کی تنخواہ، اور کہیں کوئی بہت بڑی مسجد ہو تو کوئی واجبی سی تنخواہ ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں واقعی کہ تنخواہیں کم ہوتی ہیں، مؤذن صاحب کی اس سے کم ہوتی ہے، خادم تو بیچارہ خادم ہوتا ہے، اس کی تنخواہ کیا ہوتی ہے، اور لوگ بھی اچھی نظر سے بدقسمتی سے کم دیکھتے ہیں، مسجد کا ملا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ جنازہ آپ کا یہ ملا ہی بھگتائے گا، آپ کے ابو نہیں بھگتائیں گے، نہ آپ کے افسر، نہ آپ کے بوس، نہ کوئی منسٹر، یہ کوئی نہیں بھگتائے گا، یہ ملا بھگتائے گا، اس کو کل تک آپ معاذ اللہ قارت سے ملا کہتے رہے۔ تو یہ معزز طبقہ ہے میرے نزدیک، تو مسجد کا جو طبقہ ہے، امام ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، یا یہ علماء کا طبقہ ہے، یا مدارس کا جو طبقہ ہے، مدارس اہل سنت، اور جو یہ سب میرے نزدیک معزز ترین طبقہ معاشرے کا کریم ہے معاشرے کی۔ باقی جو بھی پڑھے لکھے دنیاوی طور پر اپنے اپنی جگہ پر ہے، یہ طبقہ جو ہے نا یہ مائنس نہیں ہو سکتا، یہ مائنس ہوا تو اسلام کا نظام پھر چلائے گا کون، پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس لیے ان سے محبت کرنا سیکھیں، اور جہاں جہاں ممکن ہو ان کی برکتیں حاصل کریں، ان کی خدمت بھی کریں۔ میں نے پہلی اپنی وضاحت کر دی کہ میں تو منع کرتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے، اور واقعی نہیں چاہیے، خدا کی قسم مجھے ایک روپیہ بھی نہیں دینا، کبھی زندگی میں مت دینا، خواب میں بھی مت آ کر دینا، مگر علماء کی خدمت مت چھوڑنا، یہ آپ کے لیے دونوں جہاں کی سعادت کا باعث ہو۔ معاذ اللہ کوئی یہ سمجھے انڈائریکٹ اپنے لیے کہ میرا تو آمدنی کا ذریعہ موجود ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے خرچے بھی کوئی ایسی خاص ہے نہیں، میں مطلب جو بھی بال بچے جو بھی سب کی ترکیبیں بنی ہوئی ہیں، کوئی ایسا ہے نہیں، تو الحمدللہ۔ تو اس لیے علماء کی، ائمہ کی، امام صاحبان کی، مؤذن صاحبان کی خدمت کرنی چاہیے، مسجد خادم کی بھی خدمت کی جائے، ان کو کھانا فراہم کیا جائے۔ اب ہمارا فیضان مدینہ یہاں تو ظاہر ہے کہ اتنی آبادی اطراف میں نہیں، ورنہ مسجدوں میں کچھ تو کچھ کھانا وغیرہ آ جاتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں کھانا بھی کوئی باہر سے دیتا ہوگا یا نہیں۔ ہاں مدنی مرکز خدمت کرتا ہے ان کی، نہیں تو بھی جمعے کی نماز کے بعد خطیب صاحب کو نہیں کوئی 150 روپے اگر ہاتھ میں رکھ دیں تو نہیں ان کا دل خوش ہو جائے، مگر یوں لہراتے ہوئے نہیں، ترکیب سے، کیونکہ سب کی عزت نفس ہوتی ہے تو ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، سب کے سامنے یوں لہراتے ہوئے نوٹ نکالیں گے کڑک کڑک، مولانا دعا کرنا، دعا ہمارے پاس نہیں بکتی، مولانا بھی کڑک ہوگا نا، کوئی یہ کڑک نوٹ جیب میں رکھ، ہم لوگ دعا فری دیتے ہیں، پیسے سب کے سامنے دیتے، پرچی ایسی چھپا کے دیتے کہ اپنے کو ڈر لگتا ہے کہ جب سب کے سامنے پرچی دیتے نا تو میرے کو پرچی کھولنی پڑتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مٹھی میں۔ میرے پاس کئی بار ہوا ہے، اسے دیں گے کہ سامنے والے بولے یار وہاں مولانا کو تو بوجھ لگی ہوئی، ان نظرانے آ رہے ہیں، پتہ چلا کیا نظرانہ ہے۔ اللہ پاک توفیق دے، علماء کی خدمت، دل میں بھی عظمت ہو ان کی، دل میں بھی عزت ہو، اور مالی اعتبار سے بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت پہلو عرض کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب پیسوں کی کمی اور مراعات کی کمی اور سہولیات کی کمی کے باعث کم و بیش معاشرے کے لوگوں نے ہڑتالیں کی ہیں، احتجاج کیے ہیں، کم و بیش۔
کیا 100% ہر احتجاج کرتے ہیں, ہاں. ہڑتالیں کرتے ہیں, روڈ پر آتے ہیں, ہاسپٹل بند ہو جاتی ہے, اور جناب جب وکیل روڈ پر آ جاتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو کبھی روڈ پر نہیں آتا. نمازوں کا کیا بنے گا, ہماری نماز نہیں پڑھائیں گے, ہماری تنخواہ بڑھاؤ. یہ تو یہ قوم مولانا کو چھوڑ کے آ جائے گھر پہ, بولے آپ السلام سنبھالیں گے, آپ گھر پہ رہنا. ان کی سوچے ہی نہیں ہے, علماء کی سوچے نہیں, سمجھتے ہیں روز کی نماز تو فرض ہے 5 ٹائم, اس کی چھٹی نہیں ہو سکتی, اس کی ہڑتال ہو کیسے؟ بلکہ ہڑتال والے بعض وقت مسجد میں جاتے ہوں گے نا نماز کے لیے, تو امام صاحب کو کہتے ہیں کہ امام صاحب آج دعا کرنا نا, ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ ہمارے مطالبے پورے ہو جائے, ہماری تنخواہیں بڑھ جائیں. امام بھی بولتا ہوگا میرے لیے کون دعا کرائے گا یار. نہیں دعا کرتے بھی ہوں گے, نہیں تو مسجد دروازے کے باہر ہی ہے, دھرنا ڈال دیں گے. امام صاحب کے خلاف دھرنا شروع ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں, اور الحمدللہ شعبہ محبت بڑاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے حافظ آباد پنجاب, بھینس کالونی, فیضان مدینہ فیصل آباد, نیپال گنج نیپال, مدرسہ المدینہ تاجپور لاہور, شیخوپورہ پنجاب, عزیز بھٹی ٹاؤن لاہور, راوی ٹاؤن لاہور, موزمبک, فیضان مدینہ اسلام گڑھ کشمیر, حیدرآباد, جنا ٹاؤن فیصل آباد پنجاب, جوہر ٹاؤن لاہور, پنڈی بھٹیا پنجاب, شالیمار لاہور, اور یوگنڈا کے اسلامی بھائی اور سیالکوٹ میں بھی اسلام میں جمع ہو کر الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے نظر کی تصویر سینے میں موجود ہے. نور لایا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میرے دیکھو کس نور سے ہے. صلاۃ نور کا رسول اللہ یا للہ یا عبد القادر ساکی البغداد یا سرکار جیلانی جیلانی. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا. جلدی جلدی یا رمضان, جلدی جلدی یا رمضان. محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء. اگر بارش کی دعا برف پڑے تو کیا اس کا ثواب ابھی ہمیں ملے گا؟ ساؤتھ کوریا, ابراہیم رضا اختاری, کچھ سوال کیا ہے انہوں نے؟ اچھا اچھا, اوپر سوال لکھا ہوا ہے, اگر بارش کی دعا برف باری میں پڑھیں تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یا اللہ پاک ان پیارے پیارے بچوں کو عالم بعمل, مفتی اسلام, دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا. سب کو ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب فرما, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. آمین. حضور جو سوال تھا بارش ہی کہلائے گی نہیں. جی ہاں, بارش برف باری بھی جو ہے اس میں بارش کی دعا پڑھی جا سکتی ہے.
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے سوال انہوں نے بھیجا ہے کہ پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف کے استقبال کے لیے گھر کو سجانے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ بالکل ثواب ملے گا، کیونکہ وہ تعظیم کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. سجانا چاہیے، ختنہ میں سجاتے ہیں، عقیقوں میں سجاتے ہیں، شادیوں میں گھر کو دلہن بنا دیتے ہیں سجا کر، اتنا سجاتے ہیں. تو رمضان شریف جو اللہ کریم کا مہینہ ہے یہ آتا ہے، دنیا کا نقشہ نہیں بدل دیتا کہ کیسے انداز گھروں کے بدل جاتے ہیں. جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، جو اور جو نیکی پرہیزگاری میں سمجھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کے بالکل روٹین چینج. ناشتہ ہوتا تھا 10 بجے، اب رات کو 2 بجے سے سحری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا. نقشہ بدل، دن بھر پھر کھانا نہیں پینا نہیں، اور نمازیں، تسبیح، تلاوت، قرآن کھول. سارے سال میں جو قرآن نہیں کھولتے رمضان شریف میں کھول کے بیٹھے رہتے ہوں گے. تو یوں ایک نقشہ بدل جاتا ہے. تو کیوں نہ ہمارے گھر کے ظاہری جو باہر در و دیوار ان کا بھی کچھ ہم نقشہ چینج کریں نا. اس کو ہم تعظیم رمضان کی نیت سے سجائیں گے تو ثواب ملے گا. تو ضرور سجائیے. کوئی سی لائٹنگ ان کے لیے جو آپ اگر اپنے گھر میں جشن ولادتی لائٹنگ کرتے ہیں تو یہ رکھی رہتی ہیں. بہت سارے گھر ملیں گے عاشقان رسول کے لیے گھروں کو، تو وہ کر لیتے ہیں یہ. تو پھر یہ اس میں بھی سجا لیں آپ. اس میں تھوڑا ڈفرینٹ کوئی فرق ہونا چاہیے. جیسے ہم جھنڈے لے رہتے ہیں جشن ولادت میں، ماشاء اللہ مبارک، بڑی رونق ہوتی ہے ان سے. لیکن اب یہی رمضان میں اب لے رہیں گے تو پھر وہ ترکیب رہے گی نہیں، فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے ان میں جھنڈے نہ ہوں، پھر کوئی چاند بنا لیا جائے، رمضان کریم مبارک اس طرح کا کوئی بورڈ لگا لیا جائے. تو طرح طرح کے اس کے شو پیس بھی بازاروں میں ملتے بڑے خوبصورت خوبصورت. تو یہ مطلب حاصل کر لیے جائیں. اگر مکتبۃ المدینہ نے نکال لی ہیں وہ پینا فلیکس وغیرہ تو یہ بھی لیتے جائیے گا. اگر آگے اعلان تو میں انشاءاللہ ہدیہ وغیرہ عرض کروں گا. تو یہ گھر مطلب ایک انداز بالکل یعنی کہ چینج ہو اور اپنے گھر کو سجانا ہے. رمضان شریف میں گھر کو دلہن بنا دینا ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میرا گھر بھی سجے گا، آپ بھی سجائیے گا انشاءاللہ. اچھا، اب اس میں دیکھیں چندہ نہیں کرنا ہے. ایک تو چندہ نہیں کرنا، اور اپنے طور پر اپنے گھر پر جو اپنی جیب جو ساتھ دیتی ہے اس کے حساب سے کریں. چندہ ہمیں دعوت اسلامی کے لیے چاہیے اور ہر بار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اخراجات. چندہ میرے جیب میں نہیں جاتا. ایک بات بولتا ہوں، ظاہر ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت اس سے کی جاتی ہے. تو یہ سجاوٹیں اپنے پلے سے، اور باقی یہ کہ دعوت اسلامی کا جو آپ کا چندہ کرتے تھے پہلے سے زیادہ زور لگا دینا ہے، جس کو بولتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور. ایڑی چوٹی کا زور لگا کر تاکہ آپ کے دینی کام ہوتے رہیں، آپ کے جامعات المدینہ، آپ کے مدارس المدینہ، اور جو بھی دین کے کام ہیں، علماء پروڈکشن، حافظ پروڈکشن، تو یہ سب بڑھتا رہے. اور اس میں جو بھی کمی کوتاہی رکاوٹیں جو یہ دور ہوتی چلی جائیں. کیونکہ یہ پیسہ جو ہے اس طرح کے کاموں کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے. پیسے اگر مائنس کر دے تو یہ کام چل نہیں پاتے. مسجد ہے، مسجد سے پیسے مائنس کر دو، کیا خیال ہے مسجد چلے گی؟ امامت کون کرے گا؟ پیسے دو گے تو کرے گا، اس کا پیٹ مانگتا ہے. صحیح ہے، لیتا ہے، جائز ہے، سمجھے. مؤذن صاحب اذان دیں گا 5 وقت، کوئی وقت پر آپ کو یوں لگتا ہے مولانا پیسے لیتا ہے، آپ اس سے زیادہ لیتے ہو یار، ایسا نہیں کرو نا. 5 ٹائم آپ نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ پڑھانے کے لیے یہ تو کہیں آگے پیچھے ہو نہیں سکتے. ان کو تو ہر نماز ٹائم ٹو ٹائم مصلی حاضر رہنا ہے. تو بال بچے اس کے بھی ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ پیسے ہوں گے تو مؤذن ہوگا، اچھا امام ہوگا، پھر اور کیا ہوگا؟ بتی چلے گی، پنکھا چلے گا، اے سی چلے گا، ہوگا تو وضو کے لیے پانی ملے گا. تو اس پیسوں کے بغیر مسجد تو چل ہی نہیں سکتے نا. اس لیے پیسے کسی بھی دینی دنیاوی کام سے مائنس نہیں ہو سکتے. پیسے کے بغیر کیا حج ہوگا؟ عرفات، مینا، مزدلفہ کی بہاریں، پیسے مائنس کر دو. چلو بھائی پیدل مارچ کیسے کرو گے؟
پیسے ہوں گے تو ہوائی جہاز میں جا کے بیٹھو گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ سب کے لیے مطلب ایسے بہت سارے کام ہیں جو جیب سے ہوتے ہیں, لیکن کئی کام ایسے جو مل جل کر مسلمان کرتے ہیں. یہ مسجدوں کے نظام, مدارس کے نظام, یہ سب مسلمان مل جل کر اپنے پیسوں سے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو چلنا چاہیے اور زیادہ چلنا چاہیے. اور جو یہ کام کرتا ہے, پیسے وصول کرتا ہے مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, اس کو خدا کے واسطے خواب میں بھی چندہ پارٹی کہہ کر ان کی دل آزاری نہ کیا کرے. یہ یقین مانے آپ کے محسن ہیں. یہ اگر مسجد کے لیے چندہ نہ کرے, میں نے کہا نا اندھیرے میں ڈوبی رہے گی مسجد. مسجد تعمیر بھی تو چندے سے ہی ہوگی نا. بغیر چندہ پارٹی کے مسجد بنائے گا کون آپ کے لیے؟ آپ تو بنانے, آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو مسجد کیا خاک بنائیں گے آپ؟ یہ مولانا تو بناتے ہیں جن کو جو آپ کو اچھے نہیں لگتے, معاذ اللہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ ان کو حوصلہ افزائی کریں, حضرت آپ نے کیوں تکلیف کی, میں پہنچا دیتا. تو دل سے یہ بات ہو, اور واقعی آپ پہنچا بھی دیتے, تب نہیں تو اس کو لینے تو آنا پڑے گا. ان کو ڈاکٹر صاحب لینے نہیں آئیں گے, ڈاکٹر صاحب کہہ کر آپ وہاں جا کر دے آئیں گے, وکیل صاحب کہہ کر جا کر دے آئیں گے. مولانا دروازے پر آدھے گھنٹے تک کھڑا ہے, صاحب مصروف ہے, صاحب مصروف ہے. اچھا مولانا معاف کیجیے گا, آپ کل تشریف لائیے گا, ابھی صاحب بہت مصروف ہے. مولانا کو دھکے ہم نے دھکے کھائے, اس لیے بولتا ہوں. ایک دور تھا میں چندہ کرنے والا میں واحد ہوتا تھا, دیکھا جائے تو باقاعدہ جو چندے کی پھیری کرتے ہیں نا جس طرح, میں کرتا تھا چندہ. اکا دکا ایسے ساتھی مل جاتے تھے میرے کو, وہ الگ بات ہے, لیکن مین مطلب میں ہوتا تھا جو بھاگ دوڑ کرتا تھا, جاتا تھا. ایک بار میرے ہاتھ میں مدینے کا ٹکٹ آ گیا, کہیں سے ترکیب بن گئی عمرہ شریف کا, رمضان مدینہ. اب میں بولا یار میں چلا جاتا ہوں تو چندہ کون کرے گا, یہ سب بھی تو چلانا ہے نظام. میں شروع کی بات کرتا ہوں. تو میں نے کہا یار نہیں یار, میں تو نہیں جا سکتا. میں کیسے جاؤں, چندہ کرنے ہوئے, رمضان میں کام زیادہ ہے میرا, تو دین کا کام در ہے. تو یہ ایک احساس ذمہ داری اس کو بولتے ہیں. میں چلا مدینہ, میں مدینہ چلا. اب دعوت اسلامی انتظار کرے یا جو بھی میری مسجد ہے میرا انتظار کرے, امام صاحب تنخواہ کا انتظار کرے, میں مدینہ چلا. یہ نہیں ہونا چاہیے. موقع کی مناسبت سے آدمی مطلب یہ کہ فیصلہ کرے کہ مجھے کون سی عبادت کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے. چندہ کرنا اللہ کے دین کے لیے, مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, اگر عبادت نہیں ہے تو پھر عبادت بولتے کس کو یار؟ یہ تو عبادت کرنے والوں کی مدد ہے, عبادت کرنے والوں کے لیے تعاون ہے. عبادت کرنے والی عمارتیں, ادارے, ان کی پیٹھ مضبوط کرنے والا کام ہے. تو یہ سب کو کرنا چاہیے, لیکن شریعت کے مطابق کرنا چاہیے, اور چندہ دینا بھی چاہیے, پیچھے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے. مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی ادارہ اہل سنت کا ہے, وہ مطلب مالی بحران کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہوتے ہوئے ہم کروڑوں اربوں روپے اڑاتے ہیں اور پھونک دیتے ہیں, فضول خاموں میں اڑا دیتے ہیں. یہ اللہ کے دین کے کام ہے, ثواب کے کام ہے. غریبوں کی مدد, مسکینوں کی مدد, اور جو بھی اپنے خاندان والے جو بیچارے مہنگائی کا شکار ہیں, ان کی مدد کرنے کے دن آ گئے. اب اپنے خزانے کے منہ کھولنے کی باری ہے. اچھا ایک طرف سے کھلے گا خزانہ اتنا سا بھر جائے گا, یہ بتاتا ہوں آپ کو. ہاں اللہ کی راہ میں دینے سے آپ بولو گے یار کم پڑ جائے گا, نہیں بڑھے گا. نہ بڑھے تو میرے کو بولنا, حقیقت ہے. تو قرآن و حدیث کے مضامین ہے, اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. تو اس لیے ان سب کی ایک حدیث پاک کا مضمون ذہن میں رکھیے گا کہ جن کو اللہ پاک کو نعمت دیتا ہے اس کے ساتھ اس کے مطابق اہل حاجت لگا دیتا ہے, حاجت مند, ضرورت مند لگا دیتا ہے. اگر یہ ان کی ضرورت پوری کرنے سے ہٹتا ہے تو وہ نعمت جو اس کو بھی دی ہے نا, وہ جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ حدیث کے مضمون ہے. اب دیکھ لیں آپ, اگر دیا ہے تو سارا چھوڑ کے مرنے کے لیے نہیں دیا, اس کو بھی دینا, اس کو بھی دینا, اس کو بھی دینا ہے, ترکیب کرنی ہے. اور یہ دیا آخرت میں کام آئے گا. میں نے شاید بہت کچھ عرض کر دیا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اسی لیے میں نے پہلے وضاحت کی ہوئی ہے
میں اپنے لیے خدا کی قسم نہیں کہہ رہا کہ میری ذات کو دو، مجھے مت دیں، ہرگز نہ دیں، خواب میں بھی نہ دیں، مگر میں جن کو کہتا ہوں آپ ضرور ان کی خدمت کریں، اللہ پاک آپ کو محروم نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا میں محروم فرمائے گا نہ آخرت میں محروم فرمائے گا۔ دعا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پیر سے مکتبۃ المدینہ پر یہ جو رمضان کے کارڈز ہیں انشاءاللہ اور مرحبا رمضان کے جو پینا فلیکس ہیں وہ اویلیبل ہوں گے، اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو ابھی دکھائے بھی جائیں گے، اور اس کی پرائزز بھی آ گئے، یہ تو ایک الگ ہے، یہ بھی دکھاتے ہیں، پہلے یہ دکھاتے ہیں چلیں۔ رمضان کیلنڈر ماشاءاللہ آ گئے ہیں، اور رمضان کارڈ بھی آ گئے ہیں جس میں روزوں کے سحری افطاری کے ٹائمنگز وغیرہ سب ہیں، پرائز بھی آپ کے سامنے ہے، 30 روپے کا کیلنڈر ہے اور 15 روپے کا کارڈ ہے، اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے پینا فلیکس، تو وہ بھی الحمدللہ منڈے سے پیر والے دن سے مکتبۃ المدینہ پر موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کی امید ہے کہ اگر اسکرین پر جی آ گئی، یہ آپ کے سامنے خوبصورت بہت پیارے یہ بنے ہوئے انشاءاللہ پینا فلیکسز ہوں گے، اور اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انشاءاللہ اس کی پرائز لسٹ کیا ہوگی، بڑے مناسب الحمدللہ اماؤنٹ میں یہ اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ۔ 300 روپے سے لے کر 6000 روپے تک کا یہ پینا فلیکس ہے سائز کے لحاظ سے، تو وہ انشاءاللہ منڈے سے پیر والے دن سے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکیں گے۔ یہ پرائس لسٹ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، 300، 400، 520 اور یہ ساری پرائز ہے انشاءاللہ، جس سائز کا آپ لینا چاہیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اویلیبل ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم، رب العرش العظیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک، واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک، واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں
روزہ دار ہوں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شعبان شریف 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں. 7 روزوں کی نیتیں 13,698 13,698. 5 روزوں کی نیتیں 16,741 16,741. 2 روزوں کی نیتیں 42,697 42,697. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ بڑی اچھی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غم زدہ کی مدد کا ثواب. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی غمگین کی مدد کرے اللہ پاک اس کے لیے 73 بخششیں لکھتا ہے. سبحان اللہ. ان میں سے ایک تو اس کے لیے تمام کاموں کی درستی ہے اور 72 مغفرتیں اس کے قیامت کے دن کے درجے ہیں. الحمدللہ آج 2 پڑھنواسیاں اور 1 پڑھنواسیاں. جریر رضا میرا بھائی اور 1 سال کی سمیرا بھائی، ان تینوں کی 1-2 دن کے فرق سے سالگرہ کی تقریب ہم نے کی اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز اور پھر یہ کہ صحابہ علیہ بیت اور روز پاک اولیاء کرام سب کی نیاز کی نیت کی. یا رب العالمین جریر رضا میرا بھائی اور سمیرا بھائی اور دیگر بچے جو یہاں موجود ہیں ان سب پر اپنی رحمت فرما. اے اللہ پاک سب کو نیک بنا. یا اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام و دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنا. ماں باپ کی اور ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو اور ہم سبھی سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو. ہم سب کو بے ساتھ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. نماز قبر میں اور پل صراط پر روشنی ہوگی کہ سجدہ گاہ تیز بیٹری کی طرح چمکے گی اور نماز اس کے مومن بلکہ عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والا ہونے کی دلیل ہوگی. نیز اس نماز کے ذریعے اسے ہر جگہ نجات ملے گی. یا رب کریم جو 17 صفحات کا رسالہ بے نمازی کی سزائیں پڑھ یا سن لے اسے پکا نمازی بنا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب بخشش فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے بے نمازی کی دنیا میں 5 سزائیں، جہنم انتہائی سیاہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ ناراضیوں کا علاج، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ ناراضیوں کا علاج، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 13,85,112 1,385,112، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,74,865 874,865، مجموعی کارکردگی 22,59,977 2,259,977۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی، تعداد کے اعتبار سے نمایاں ڈسٹرکٹ 700 درود پاک پڑھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 91,151 91,151۔ فیضان رمضان پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں، ٹوٹل تعداد 6,263 6,263۔ 8 فروری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، پولیس صراط کس چیز پر بنا ہوگا؟ جواب، جہنم پر۔ سوال نمبر 2، سانپ کے ڈسنے سے فوت ہونے والے کو کیا مرتبہ ملتا ہے؟ جواب، شہید کا۔ سوال نمبر 3، بلعام بن باعورہ جیسا بہت بڑا عالم کس بری عادت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا؟ جواب، ناشکری۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد حمزہ نیاز اتاری، کامرا، بنت حیات محمد رحیم یار خان، محمد اظہر اتاری، چھانگا مانگا، عمر فاروق مدنی، بھومن شاہ ضلع اوکاڑا، عبید اتار اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، بنت محمد اکرم میرپور خاص، بنت عمر اتاریہ قصور۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت حیات محمد رحیم یار خان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ نشر کیا گیا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے نام سے ایک پیج ہے، وہاں مدنی مذاکرہ سن کر بھی آپ ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کس چیز کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے؟ سوال نمبر 2، ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری، یہ کتاب کس کی کاوش ہے؟ سوال نمبر 3، کس مال کو یتیم کے مال کی طرح فرمایا گیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ 21 شعبان شریف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے۔ اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ بھی ہے ان کی سیرت کے حوالے سے، اس میں آپ کیا کیا پڑھ سکیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم نام، جن کی فکر انگیز سوچ، عمدہ کام اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی سے بھری زندگی آج بھی ہمارے لیے زبردست رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مبارک زندگی سے متعلق مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک شاندار تحفہ ہے۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے ان کی ولادت اور والدہ کو ملنے والی خوشخبری، قلندر کہلانے کی وجہ اور قلندر کے حقیقی معنی، بیعت و خلافت کی اہمیت اور کئی دیگر دلچسپ و معلوماتی عنوانات۔ یہ رسالہ ضرور حاصل کریں اور حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پانے کے طریقے سیکھیں۔ گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا